علامات یاد ہوں گی تو باب کا پتہ چلے گا. اور پھر علامات تو آپ کو آپ کہیں گے علامات ہمیں یاد ہو گئی ہیں، لیکن قرآن کریم میں آپ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں نہ چلتا یہ کون سا باب ہے. آپ غور کریں، اگر ماضی آ گیا ہے تو اس کا مضارع تلاش کریں. مثال کے طور پہ صیغہ جی کافارا، تو اس کا مضارع تلاش کریں کیا استعمال ہوا. ظاہر ہے کافارا وزن کیا نکلے گا؟ فعالا. تو اس وزن پر تو ناصرہ بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ دارابا ناصرہ، آگے فتح، اس وزن پہ تو وہ بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا اب بھائی یہ کون سا باب ہے؟ آپ قرآن پاک میں غور و فکر کرو، اس کا مضارع تلاش کرو. جب اور مضارع تلاش کر لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. قرآن پاک میں یکفرون کا لفظ استعمال ہوا کہ نہیں؟ تو کافر ہے یکفرو، باب کون سا بن گیا؟ ناصر ینصرو. ماضی آیا مضارع تلاش کر لو، مضارع آیا ماضی تلاش کر لو. اگر ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، مثلا ماضی مضارع سے ہٹ کے اس میں فاعل کا صیغہ آ گیا یا اس میں مفعول کا صیغہ آ گیا، آپ تلاش کر لو اس کا ماضی اور مضارع قرآن پاک سے مل گیا تو آپ کو باب مل جائے گا. اگر نہیں ملا تو باب کیسے تلاش کریں گے؟ پھر آپ کو منجد کی طرف رجوع کرنا ہوگا. منجد اٹھاؤ، جو صیغہ آپ کے سامنے آ گیا ہے اس کا مادہ نکال لو، مادہ یعنی حروف اصلیہ نکال لو. جو حروف اصلیہ نکلے ہیں وہ حروف اصلیہ آپ منجد میں جا کر دیکھو. مثال کے طور پہ آپ اسی کو لے لیجئے، کافر ہے نا، مادہ نکلا کافارا. آپ منجد کو کھولیں اور کافارا یہ تلاش کر لیں بھائی. جب آپ تلاش کریں گے تو ساتھ میں لکھا ہوا ہوگا نون. آپ بریکٹ یہی بات لکھ دیں، ایک بریکٹ ادھر دے بیچ لکھ دیں گے نون. نون تو اشارہ ہو گیا ناصرہ ینصرو، ناصرہ ینصرو. یہ لکھیا جی سین، تو پھر کی ہوئے گا؟ آ گیا نا، تلاش کر رہے ہیں. اگر لکھا ہوا ہے سین تو سامیہ، اگر لکھا ہوا ہے پود تو دارابا یضربو، اگر لکھی ہوئی ہے فا تو پھر اگر چھوٹا کاف ہے تو کارما یا کرمو. اس کے لیے ہمیں منجد کی طرف رجوع کرنا ہوگا. بغیر منجد کے آپ باب کی شناخت نہیں کر سکتے. ہاں اگر ماضی اور مضارع قرآن کریم سے مل چکا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملا تو پھر منجد کی طرف رجوع کریں. منجد آپ کو بتائے گی یہ کون سا باب ہے، منجد آپ کو بتا دے گی یہ کون سا باب ہے. ہم نے کتنے باب پڑھ لیے ہیں؟ 8.